ہمارے مقبول ترین اور کرشماتی شخصیت کے وزیر اعظم صاحب نے ایک مضمون لکھا۔ مضمون میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ عمران خان اس مضمون کی کاپیاں کروائیں، یعنی اس کی فوٹو کاپیز کروا لیں، کوئی 22 کروڑ یا 24 کروڑ کاپیاں کروا لیں جتنے لوگ ہیں پاکستان کے، پھر اس کی تعویذ بنا کے لوگوں کے گلے میں ڈال دیں تاکہ پاکستان کے حالات درست ہو جائیں۔ عمران خان صاحب نہ جانے کیوں ہمیں اس طرح کے سرمنز دیتے رہتے ہیں، اس طرح کے واز نہ جانے کیوں کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود ان سرمنز کے ان اصولوں کے بالکل 180 ڈگری پر چینج ہوتے ہیں۔ اب 180 ڈگری کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہوں تو بالکل آپ جو ہے وہ دوسری ڈائریکشن میں، یعنی جدھر پہلے آپ کا منہ تھا ادھر آپ اپنی پشت کر لیں، اور جہاں پہلے پشت تھی وہاں اپنا منہ کر لیں تو اس طرف چلنا شروع ہو جائے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں اپنے مضمون میں کہ توحید جو ہے یہ سب سے پہلا اصول ہونا چاہیے اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ کفار مکہ بستے ہیں۔ کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ توحید کے بارے میں بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ کفار مکہ بستے ہیں، تو لوگوں کو توحید کے بارے میں بتانا چاہیے۔ خیر، توحید کا بھی ذکر جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کیسے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب اپنے ہی مضمون میں کہتے ہیں کہ اس ملک میں مساوات اور انصاف اور قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو جناب عمران خان صاحب، آپ جس طریقے سے خود حکومت میں آئے ہیں اور جو خیر سے پچھلے 3.5 سال سے آپ فرما رہے ہیں، وہ سب قانون کی حکمرانی ہے اور آئین اور مساوات ہو رہا ہے۔ وہ جو لوگ آپ کے دور حکومت میں سائیوال کے قریب مارے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک لڑکی تھی جس کی گردن جو ہے یعنی سر اس کا جسم سے جدا کر دیا گیا، پھر اور جو ہے وہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، تو کیا آیا ان کو انصاف اور قانون آپ کی عدالت نے دیا؟ حالانکہ آپ نے تو کہا تھا میں ان کو انصاف دوں گا، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا۔ پھر لوگ یعنی پاکستان کے 22-24 کروڑ نہ جانے کتنے ہیں، لگتا تو ہے اس سے بھی زیادہ ہیں، تو یہ چاند کو روٹی کہتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے ہاتھ سے روٹی کا نوالا مساوات لاتے ہوئے چھین لیا۔ کیونکہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ان تمام وزراء کو جو ادویات سکینڈل میں آئے تو آپ نے کہا نہیں نہیں ان کے محکمے تبدیل کر دو تو یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ پھر جو آٹا چور آئے، پھر جو چینی چور بنے، پھر جو ہے وہ دوسرے معاملات میں جنہوں نے پیسے خرد برد کیے، پھر حتیٰ کہ یہ جو کووڈ میں جو یعنی امداد کے طور پر پیسے ملے وہ بھی ہڑپ ہو گئی، تو مساوات آپ نے وہ ہمارے لیے نازل فرما دیا آپ کے دور حکومت میں۔ ماشاء اللہ، کیا کہنے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب یہاں نہیں رکتے، پھر وہ کہتے ہیں یہاں کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ تو جناب ہم آپ کی پوری پوری تائید کرتے ہیں۔ معاشرہ یہ کہتا ہے، بھی ایک نیا تازہ سروے آیا نا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مقبول ترین لیڈر ہیں۔ تو جس قوم کے لیڈر نواز شریف ہوں، اور نواز شریف ہو جو جھوٹ بولتے رہیں، کہ ہمارا تو مشرف سے کوئی معاہدہ نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے گھر کے پاس بلا لیا یا اپنے گھر میں بلا لیا، یعنی لوگوں کو وہ مذہب کی اس طرح کی اسٹوریاں سناتے رہے ہوں، پھر وہ جھوٹ سے اپنے سارے وہ لوگوں کا کیا بکے، وہ قومی اسمبلی میں بھی جھوٹ بولتے رہے، پھر وہ اپنے پلیٹلیٹس پر بھی جھوٹ بولتے رہے، اور پھر پوری قوم انہیں کہے کہ وہ مقبول ترین لیڈر ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ توحید پر تو شاید ہم کیا کہیں کسی کے بارے میں، لیکن مساوات اور انصاف اور قانون پر عملداری تو ہماری قوم کی جھلک رہی ہے۔ 33% نواز شریف صاحب مشہور ہیں اور 30% جو ہے عمران خان صاحب۔ تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہماری قوم جو ہے وہ کس طرح کے لوگوں کو پسند کرتی ہے اور کیسے جو ہے وہ ان کو مقبول سمجھتی ہے۔ تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ قوم جو ہے وہ کتنی قانون پر عمل کرنے والی ہے۔ پھر ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا کرپٹ ہیں۔ تو جناب یہ نواز شریف صاحب کو لے کے کون آیا تھا؟ آپ کو کون لے کر آیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لانے والے ہیں آپ ان کے بارے میں نہیں بولیں گے۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ وہاں پر آپ کے پر چلتے ہیں۔ اصل میں جہاں خرابی ہے، اگر آپ کی حکومت میں کرپشن عروج پر پہنچی اور ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہو گئے، تو اس میں قصور جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو یہاں پر ہیں یا جو آپ لوگوں کو لے کر ہیں۔ تو نواز شریف کے دور میں یہ بات ہوگی کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، تو یعنی وہ ایک اور طرح کی کرپشن کا ذکر تھا۔ تو ان کو کون لے کر آیا تھا؟
وہ جنرل جیلانی صاحب اور ضیاء الحق صاحب. تو جناب یہ سیاستدان خراب نہیں ہے. آپ بات کیجئے کہ جو ان کو لاتے ہیں وہ خراب ہیں، لیکن آپ ایسی بات کر ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کہ آپ کے اندر وہ ہمت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بھی لانے والے تو وہی ہیں نا. اب دیکھیں آپ کی اقتدار کی کشتی کیسے ڈول رہی ہے. روز آپ کے وزیر آپ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، باہر لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہماری ایک مسلم لیگ نواز کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی روز ایسے غلیظ الفاظ بولتے ہیں عمران خان کے بارے میں کہ اللہ پناہ. ان کو سن سن کے اب ہمیں لگنا شروع ہو گیا کہ ان کو ہم سننا چھوڑ دیں. آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، ہم کون سے معاشرے کی تشکیل کر رہے ہیں. پھر ابھی ایک تازہ خبر جو ہے وہ گھر میں پچھلے کوئی 20-22 گھنٹے سے، کہ 3 ماہ کے لیے جو ہے وہ صدر صاحب یہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دے ملک میں، اور پارلیمنٹ کو ختم کر دیا جائے اور عدالتیں بھی ختم کر دی جائیں. تو 3 ماہ کے لیے جو ہے وہ رول کیا جائے تاکہ ملک کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو سکے. تو جناب جو ادھر نالائق وہ امریکہ جا کے بھی نالائق. یعنی آپ سے اگر ایک سسٹم نہیں چلا ہے تو آپ کسی دوسرے سسٹم کو کیسے چلا پائیں گے؟ پہلے کہتے تھے کہ اوپر جو ہے نا وہ وزیر اعظم کرپٹ آ جاتا ہے تو پیچھے سسٹم کیا کرے. آپ کہتے ہیں وزیر اعظم تو بہت آنیسٹ ہے، نیچے سسٹم ہی خراب. تو یعنی اس سسٹم کو کھاڑ بچھاڑ کرنے کے لیے ایسے ایسے منصوبے، ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے گئے کہ لوگ ان کو واہ واہ سامنے سمجھتے ہیں. جناب ستہ خیر ہیں، آپ صدارتی نظام لے آئیے، آپ ڈکٹیٹرشپ لے آئیے، آپ کچھ لے آئیے. آپ کے یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ امیر المومنین ہیں، اور یہ تا حیات، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، یہ پاکستان کے امیر رہیں گے. تو جناب کو کس کی ضرورت ہے وہ بول جائیں. طریقے لبیک کو میدان میں نکالیے اور کہ یہ جو بولے گا اس کو جناب سر تن سے جدا. اتنا آسان طریقہ ہے. قانون کی کیا ضرورت ہے؟ پارلیمنٹ میں بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، وہی پیسے عمران خان کے جو دوست یار ہوں گے ان کو دیجیے گا، کیونکہ وہ رنگ روڈ اور ادھر ادھر کی جگہوں پر پیسے کھائے گئے ہیں نا. تو جناب یہ اسمبلیاں ختم کر دیں، یہ سب کچھ ختم کر دیں، تو وہ ساری جناب ان کے ہاتھ میں دولت اکٹھی ہو جائے گی، وہ جس کو چاہیں اس کو دے دیں. تو یہ سب آسان طریقے ہیں. نیت جب تک آپ کی صاف نہیں ہوگی نا، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. اور نیت ہی ہم نے صاف نہیں کرنی ہے، کیونکہ پاکستانی قوم جب نواز شریف کو کہتی ہے یہ مقبول ترین ہے تو کون سی نیت صاف ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آئے تو ہمیں بھی کھانے کا موقع ملے، وہ خود بھی کھائے، ہمیں بھی کھانے کا موقع دے. ان سے کیونکہ حکومت عمران خان سے نہیں چل رہی، کہتے ہیں یہ تو خود نالائق ہے، ہمیں بھی جو ہے نا کوئی یعنی ایسا روزگار کا ذریعہ نہیں لگا کے دیتے ہیں، تو اس لیے اس کے خلاف چل رہے ہیں. تو ویسے ان کی کون سی پروڈکٹیوٹی ہے؟ یعنی انہوں نے ملک کی ستیہ ناسی پھیر دی. تو الٹیمیٹلی آپ جو ہے وہ عمران خان کے آرٹیکل کا موازنہ کریں. ہاں ایک اور بہت کہ آپ لوگ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات میں سے میرے خیال میں سورۃ ال عمران سے جو ہے نا یہ انہوں نے ایک ریفرنس لیا ہے کہ آپ جو ہے مسلمان جو ہیں وہ اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے ہمیں کتنی اچھائی کی تلقین کی. نیکی نیکی ان کی ہر بات سے جو ہے نا وہ ٹپکتی ہے کہ آپ کو 50 لاکھ گھر دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. تو انہوں نے نیکی کی تلقین کی کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ بولنا بھی تو جو ہے نا اسلام میں منع فرمایا گیا. تو جناب آپ کتنی زبردست ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھائی کی جو ہے نا وہ ترغیب دیجیے. تو آپ کے جو تھوڑے کام ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ وہ اچھائی کی ترغیب دے رہے ہیں، کہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے یعنی پچھلے 22 سال میں حکومت میں آنے سے پہلے، آپ نے ان کو کھڈے لائن لگا دیا. اور جناب آپ ان لوگوں کو لے آئے جو آپ کے ساتھ جمعہ 8 دن ہوئے نہیں تھے. پھر آپ کہتے ہیں قانون کی عملداری اور میرٹ چلنا چاہیے. تو عثمان بزدار صاحب جو ہے نا وہ اب میرٹ پر ہی لے آئے ہیں. وہ آپ کے گل صاحب جو ہیں وہ بھی میرٹ پر آئے ہوئے ہیں. پھر آپ کے وہ شعلہ بیان وزیر مراد سعید صاحب، وہ بھی جناب بہت ہی اخلاقی باتیں کرتے ہیں اور بہت اعلیٰ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. پھر آپ کے اور کن کا کریں؟ آپ جس کا دیکھیں اس کو یعنی ہمیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ ہیں. آپ کے جتنے بھی وزیر ہیں، مشیر ہیں،
آپ کبھی ایک کو اٹھاتے ہیں کبھی دوسرے کو، پھر کہتے ہیں اس نے کرپشن کی ہے، اس پر الزام ہے، اس کو یہاں سے ہٹا دو، دوسرے کو لگا دو، اور اس کو جس کو ہٹایا ہوتا ہے اس کو کسی اور وزارت میں لگا دیتے. تو آپ تو جناب انصاف سے کام لے رہے ہیں نا کہ آپ کو ایک وزارت سے نکالیں تو دوسری میں لگا دیں، دوسری سے نکالیں تو تیسری میں لگا دیں گے. پھر آپ نے میڈم فردوس عاشقوان کو اسلام آباد سے پنجاب میں بھیج دیں. پھر وہ ایک اور پنجاب میں انفارمیشن منسٹر تھے تو ان کو نکال کے کہیں اور کیا، تو پھر وہاں سے نکال کے وہ پھر آ کے ان کا نام بھی کیا لیں. تو جناب آپ کے سارے ہیں. پھر آپ کے اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹر صاحب، وہ فیصل صاحب، وہ گئے تو انہوں نے کہا یہ نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس کا بڑا پرابلم ہے. اب آپ کہتے ہیں آپ سے دھوکہ کیا گیا. تو جناب آپ کتنے مردم شناس ہیں، آپ کتنے اعلیٰ کام کرنے والے ہیں. تو جناب نظام بھی بدلا دیجیے، سب کچھ کر لیجیے، آرٹیکل بھی لکھیے، روز اسلام کے اصول جو ہے نا وہ بیان کیجیے اور لوگوں کو اس سے ڈرائیے کہ اگر آپ جو ہے نا وہ ان باتوں پر عمران خان کی حکومت کے اگینسٹ تنقید کریں گے تو آپ کو سزا ہوگی. بلکہ یہ قانونی بنا دیجیے فرمان جاری کر کے، کیونکہ اب آپ پریزیڈنشل سسٹم کی طرف تو بڑھ رہے ہیں. تو جناب یہ سب باتیں بہت اعلیٰ ہیں اور پاکستان میں اسی طرح سے کچھ نہ کچھ بہت تیزی سے ہوتا ہے اور پھر انتہائی غلط طریقے سے جاری رہتا ہے. میں فال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ اپنی حفظ امان میں رکھے. تب تک کے لیے خدا حافظ.